حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا۔ میرے رب کریم کو باپ بیٹے کا سٹائل اتنا پسند آیا کہ اسے قرآن پاک میں بیان فرما دی ہے۔ کبھی باپ بیٹے کی گفتگو بھی کسی نے نقل کی ہے، باپ بیٹے کی گفتگو بھی کبھی کسی نے کتاب میں نوٹ کی ہے، لیکن مالک کو اتنا پسند آیا یارو، باتیں باپ بیٹے کی تھی، اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرما دی۔ یار اتنا خوبصورت تھا باپ بیٹے کا انداز تکلم دیکھیے، باپ بیٹے سے کہتا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے اللہ، انہیں کیا وہ ادھر آئے نا یا بنیا، اے میرے، دیکھیں لفظوں کا حسن، اے میرے بیٹے۔ اپنے حق میں قائل نہیں کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑی محنت کی، اب تو پیسے کمایا کر، مجھے دیا کر، تجھے نہیں پتا ماں باپ کی۔ ہم سارا دیہڑی یہی ڈیوٹی کرتے ہیں، سارا دن یہی کام ہے کہ میری قدر کر، باقی سب ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نماز قائم کر، نماز قائم کر۔ نماز قائم کرنے کا معنی یہ کہ ظاہری آداب کے ساتھ بھی پڑھ، باطنی آداب کے ساتھ بھی پڑھ۔ اور پھر حضرت لقمان بیٹے کو بٹھا کے آغوش محبت میں پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں نماز قائم کر۔ اور پھر یہ نہیں کہا کہ تو اپنی قبر صحیح کر، تجھے کیا لگے دوست تیرے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، پھر تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کر۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اور پھر پتہ ہے جب کوئی بھلائی کا حکم دے برائی سے منع کرے تو اسے تکلیف بھی آتی ہے۔ اور اپنے بیٹے کو کہنے لگے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس رستے میں جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے تو تو نے صبر بھی کرنا ہے۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے رستے میں جب کوئی مصیبت آئے تو بیٹے تو نے اس پر۔ اور اب باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہنے لگے بیٹے یہ تو ایسے نہ سمجھا کہ نماز پڑھنا کوئی عام کام ہے، ایسے نہ سمجھنا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا کوئی عام کام ہے، یہ عام کام نہیں۔ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا یہ بڑے حوصلے والے کام ہیں، یہ بڑے حوصلے والے، بڑے ہمت والے کام ہے جو میں تمہیں بتا۔ باپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہا ہے۔ ملا جامی نے اس کو لکھا ہے، ملا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس امام حسن اور حسین جب بھی جاتے تھے نا، بی بی صاحبہ یہ آیت پڑھ کے سناتی تھی، یہ آیت بی بی صاحبہ سناتی تھی کہ بیٹے نماز قائم رکھنی ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اس رستے میں جو مصیبت آئے گی اس پہ۔ اور ان ذالک من عزم الامور، بیٹے یہ معمولی کام نہیں، یہ بڑے عزم والے کام، یہ بڑے حوصلے والے۔ ماں جب ان لفظوں میں تربیت کرے، ماں جب کہے، دیکھا نا میرے بھائی، ماں جب سچ کا درس دیتی ہے تو بچہ سچ ہی بولتا ہے۔ اور اگر اماں کہے کہ بیٹے میں بات کرنے لگی ہوں تیری دادی کو نہ پتا چلے، یہ پھپھی کے سامنے نہیں کرنی، بلکہ کئی دفعہ اماں کہے ابا آئے نا رات کو تو اس کو نہیں بتانا، اور پھر اماں ٹھیک 15 منٹ کے بعد کہ بیٹا ہمیشہ سچ ہی بولنا، تو سچ بولے گا۔ کیوں بولے؟ کیونکہ اس لیے کہ اماں نے اسے پہلے بتا دیا ہے کہ سچ یہ بات کرنی نہیں کسی سے، میں کر رہی ہوں پر تو نے کسی سے نہیں کرنی، تو آپ نے 3 لیکچر تو اس کو جھوٹ کے دے دیے۔ اب اگر آپ اسے کہیں سچ بول تو وہ بولے گا۔ آپ نے خود کہا کہ بیٹے یہ ٹیلی فون اٹھا، اس بندے کے پیسے دینے ہیں، اس فون سن، اس کو کہنا کہ میرے ابا جی فون گھر میں بھول گئے۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، آپ اندر بیٹھے تھے، بچے سے کہا کہ جا کے باہر کہہ دو کہ ابا جی گھر میں موجود ہے۔ پھر آپ نے ٹھیک ہے 1 گھنٹے کے بعد اس کو سچ کا لیکچر دینا شروع کر دیا، بولے گا سچ؟ وہ بھی پھر اب جائے گا نا جب اپنے دوست کے گھر، تو ٹیلی فون ابا جی کا آئے گا تو دوست کو دے کے کہے گا ابا جی سے کہے کہ وہ ٹیلی فون میرے پاس بھول گیا، کیونکہ یہ آپ نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں گھر کے اندر جب تک آپ کا کردار، آپ کا اخلاص، آپ کا درد